بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے انگلینڈ کی طرف سے جو اہم خوشخبری آئی ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اسپین کی حکومت نے بھی اپنے شہریوں کے لیے ایک اہم رعایت کا اعلان کیا ہے بجلی کے بلوں میں جو ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی کی حکومت نے بھی ایک انتہائی جو ہے تشویشناک قانون پاس کیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ 6 پاکستانیوں کو کیوں گرفتار کیا گیا، مزید کو کیوں گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تلاش جاری ہے، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی طرف سے کیا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد پاکستانیوں کی لیے وہ خوشخبری بنی۔ پاکستانی جو کہ ریڈ لسٹ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے، 5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ ریڈ لسٹ میں کہ پاکستانی کوئی بھی انگلینڈ جاتا ہے تو اس کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہنا پڑے گا۔ ہوٹل میں رہتے ہوئے اس کو تقریباً 2280 پاؤنڈ جو ہے وہ 10 دن کے پے کرنا پڑیں گے۔ اگر اس کی فیملی کا ممبر کوئی اور بھی ہے تو اس کو 1450 پاؤنڈ فی فیملی ممبر علیحدہ سے پے کرنا پڑے گا، جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے اور ہر فیملی کے لیے افورڈ کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت ساری فیملیز جو تھیں وہ رکی ہوئی تھی پاکستان میں کہ کب پاکستان ریڈ لسٹ سے باہر نکلے اور پاکستان سے وہ یو کے موو کر سکیں۔ آخر کار 5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اب یو کے نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ساتھ مزید اور 5 ملک ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ترکی اور نیپال ہیں، یہ بھی ریڈ لسٹ میں تھے اور ان کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ویکسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انفیکشن ریشو ہے پاکستان کی وہ بھی کافی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آخر کار پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریڈ لسٹ میں جب پاکستان تھا تو سب سے زیادہ کوشش اور کاوش جو کی گئی وہ تھی پاکستان کمیونٹی کی طرف سے جو کہ یو کے میں رہتی ہے۔ انہوں نے تمام منسٹرز کو خطوط لکھے اور پوچھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے، حالانکہ انڈیا میں کیسز پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں تو اس کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ انڈیا کو پاکستان کے بعد ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا اور پاکستان سے پہلے ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ پاکستان کو معلوم کرنی تھی اور پاکستان نے بار بار اس کے لیے حکومت برطانیہ کو پوچھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں انفیکشن ریٹ کم ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آخر کار پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اب جتنی فیملیز پاکستان میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے واپس آنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ریڈ لسٹ میں ہونے کے بعد اب جو نئی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف پاکستان بڑھے گا۔ پاکستان کے لیے کچھ اور ممالک نے بھی بندیاں لگائی ہیں، وہاں پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ جیسے یورپین ممالک ہیں چند ایک جن کے ساتھ ویکسین کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ کچھ ایسی ویکسین جو پاکستانیوں نے لگائی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے WHO سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ان سے معلومات لی جائیں کہ ان ویکسین کو وہ رجسٹر کریں گے یا نہیں۔ اگر WHO ان ویکسینز کو رجسٹر کر لیتی ہے تو پھر لازمی طور پہ یورپی یونین جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی ان ویکسینز کو، لیکن اگر WHO رجسٹر نہیں کرتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ان ویکسینز کو لگوانے والے جو بھی ہیں وہ یورپ کا سفر کر سکیں۔ ان کے لیے وہی ہوگا کہ جو یورپی یونین کے اپرووڈ ویکسینز ہیں وہ لگوانا پڑے گی، جیسے فائزر، جانسن، اس کے بعد میڈورنا، ایسی ویکسینز ہیں جو کہ آپ لگوا کے یورپ کا سفر کر سکیں گے، ادروائز آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی بجلی کے بل کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کی بلند ترین قیمتوں میں اب جا چکی ہے اسپین کی بجلی۔ عام کنزیومر جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے اتنی مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے، اور اس وقت جو تازہ ترین ریٹ ہیں جو بجلی کے مہنگے ترین ریٹ ہیں وہ 20 یورو میگاواٹ فی گھنٹے کے حساب سے آپ کی بجلی میں اضافہ ہوا ہے جو آپ کو پے کرنا ہے، اور یہ انتہائی اضافہ ہے، اور اس انتہائی اضافے کی وجہ سے شہری جو ہے وہ انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے بے روزگاری کی ریشو، انکم کی ریشو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے،
اور جس طرح سے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور انتہائی تشویشناک خبر یہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شائع کی گئی تھی، اور اب اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے شہریوں کو بجلی کے بل جب اضافی آئے ہیں تو انہوں نے احتجاج بھی شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے اب حکومت نے نیا سٹیپ لیا ہے۔ حکومت نے 7% جو ٹیکس لیتی تھی بلوں پہ، اس کی چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بل میں حکومت کا 7% ٹیکس آتا تھا، اگر فار ایگزامپل آپ کا 100 یورو بل ہے تو اس میں 7 یورو تھے، وہ حکومت کے تھے، وہ اب نہیں لے گی، وہ چھوٹ دے دے گی عام کنزیومر کو، یعنی کہ وہ اب ٹیکس سے چھوٹ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن باقی جو تمام بلز ہیں، جو اضافے ہیں، وہ آپ کو پے کرنا پڑیں گے۔ یہ بالکل غیر معمولی جو ہے وہ رائد دی گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رائد حکومت کی طرف سے ملی ہے، جس کے بعد کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے عوام کو ملے گا۔ ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہے، بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں، تاکہ عام عوام کو رائد مل سکے۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ بجلی کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے جن چیزوں سے بجلی کی پیداوار ہوتی ہے، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ نہ صرف اسپین میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ان کا یہ کہنا تھا کہ انفلیشن ریٹ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ یہ اناؤنسمنٹ جو رائد کی ہے، یہ سینچو جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اسپین کے، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور انہی کی طرف سے یہ رائد دی گئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد ان قیمتوں کو واپس اپنی جگہ پہ لایا جا سکے۔ لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 2022 کے مڈ تک کوئی بھی چانسز نظر نہیں آتے کہ یہ قیمتیں واپس اپنی جگہوں پہ آئیں گی، بلکہ اسی طرح سے بڑھتی جائیں گی، یا کم از کم اسی جگہ پہ برقرار رہیں گی۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے بارے میں کیا نئے سٹیپس لیتی ہے۔ اٹلی کی حکومت نے نیا اعلان کر دیا ہے، اور 15 اکتوبر پہ اس پہ لازمی عمل کیا جائے گا۔ جتنے سرکاری ملازم ہیں، اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تو وہ اپنی کام والی جگہ پہ انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوگی وہ کام والی جگہ پہ انٹر ہوں گے، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جن کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا ان کی غیر حاضری لگے گی۔ جب غیر حاضری لگے گی تو وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کافی بڑی تعداد میں اٹلی کے سرکاری ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایمرجنسی بیس پہ کافی اہم اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں، جس میں ویکسین سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی دنیا میں واقع ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نہیں لگوانا چاہتے۔ وہ عجیب و غریب مفروضوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید اس کے لگوانے کے چند سال بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ مفلوج ہو جائیں گے، یا اس طرح کے اور معاملات کی طرف وہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی سائنسی تحقیق سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان ویکسینز کو لگوانے سے کچھ ایسا ہوگا۔ ان ویکسین کو لگوانے سے یہ ضرور ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جان لیوا نہیں ہوگا جس طرح سے آپ نے نہ لگوائی ہو تو آپ کے لیے جان لیوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لازمی طور پہ ویکسین لگوائیں، تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اب 6 پاکستانیوں کے بارے میں نیشنل پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے۔ یہ 6 پاکستانی کچھ انلیگل کاموں میں ملوث تھے۔ جب آپ کی برا کام کرتے ہیں تو جن کے لیے کرتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے، اپنا قیمتی وقت لگایا ہوتا ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ خود اپنے فائدے کے چکروں میں ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال آپ کو تازہ ترین ملے گی کہ کچھ پاکستانی تھے جو جعلی کانٹریکٹ بنا کے لوگوں کو بیچتے تھے، اور اس پہ ان کو رائگو سوشال ملتی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ وہ پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد نہ صرف ان کو پکڑا گیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جن کو انہوں نے دیے تھے، سیل کیے تھے، اور ان کے ڈاکومنٹس نکلے تھے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اور ان کے ڈاکومنٹس کینسل کیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایسی گروہوں سے بچ کے رہیں۔ ایسے گروہ نہ صرف اپنا بلکہ جو آپ قیمتی سرمایہ دینے کے بعد اپنے لیے کوئی چیز آسائش لیتے ہیں، ان کے لیے وہ اس کے لیے بھی آپ کا جو ہے وہ بند کرتے ہیں راستہ۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایسی ایکٹیویٹی سے بچیں جو کہ آپ کے کل کے فیوچر کے لیے تباہی کا باعث ہو۔
اب یہ حضرات 6 تقریباً گرفتار ہو چکے ہیں، مزید کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ صرف بیچنے والے کی بلکہ جنہوں نے ان سے خریدے تھے اور آگے سیل کیے تھے یا خود اپنے ڈاکومنٹس بنائے تھے، ان کے ڈاکومنٹس کو بھی کینسل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔